کا سمجھانا اللہ کے ولیوں کی زبانی۔ پہلا دلیل حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب فتح ربانی میں مجلس نمبر 4 میں فرما رہا ہے، فَإِن كُنْتَ مَعَ الْخَالِقِ فَأَنْتَ عَبْدُهُ، اگر تو اپنے مالک کے ساتھ لگا ہوا ہے تو تو اپنے مالک کی عبادت میں ہے۔ فَإِن كُنْتَ مَعَ الْخَلْقِ فَأَنْتَ عَبْدُهُمْ، اگر تو مخلوق کے ساتھ لگا ہوا ہے تو تو مخلوق کے عبادت میں ہے۔ دیکھو اللہ کے ولی جو ہیں یہ سمجھا رہا ہے۔ دوسرا دلیل امام جعفر صادق اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہما اپنے تفسیر اہل تشیع کا تفسیر نمونیہ اس میں وہ سمجھا رہے ہیں، من سقا الا ناطقن فقد عبدہ، جو بولتا ہے اس کے طرف اپنے دل کو جھکاتا ہے تو وہ اس کے عبادت میں ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ نَاطِقٌ يُودِيَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبْدَ اللَّهِ، اگر وہ بولنے والا اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ وَإِنْ كَانَ نَاطِقٌ يُودِيَنِ الْإِبْلِيسِ فَقَدْ عَبْدَ إِبْلِيسِ، اگر وہ بلانے والا جو ہے، بولنے والا شیطانی باتیں کر رہا ہے تو وہ شیطان کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم عبادت کو سمجھنا ہے کہ جس دل ہماری جس کے طرف جھکے گی ہم اس کی عبادت میں ہوں گے۔ اگر شیطان کے طرف ہماری دل جھک رہی ہے تو ہم شیطان کی عبادت میں، اگر رحمان کے طرف ہماری دل جھک رہی ہے تو ہم رحمان کی عبادت میں ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ کم سے کم قرآن کو مانیں، اللہ کے محبوب کو مانیں، اور ولیوں کا تو بڑا چرچا کرتے ہیں، کم سے کم ان ولیوں کو تو مانیں، کسی کو تو مانیں۔ جب تک ہم کسی کو ان کو نہیں مانیں گے اس سرزمین پر ہم ان کیسے آئے گا؟